نور کے ممبر، ایک تو عرش کا سایہ، فی ظل عرش الرحمن، رحمان کے عرش کا سایہ، اس سائے کے نیچے نور کے ممبر، اور اس نور کے ممبر پر بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ تجھے معلوم نہیں یہ مسلمان، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دل کے اندر، سب ہے دل ہے محبوب نہیں ہے، ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں اور ساری بربادیوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے۔ اس دل سے نبی نکل چکا ہے مکمل طور پر، جی دل دارند و محبوب ندارند۔ تو یہ تھا آغاز اس عنوان کا، جبکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ آئیے ایک حدیث سے پروف کرتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ حدیث کے ساتھ وعن ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فاذا حلقة من كهول اصحاب محمد فاذا حلقة فيها كهول من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واذا شاب فيهم اكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يردوا الى الفتى فقلت لجليسي من هذا؟ قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے۔ راوی ابو مسلم خولانی، وہ کہتے ہیں کہ میں سیریا کی شام کی جامع مسجد کے اندر آیا، دمشق کی، میں نے دیکھا کہ پوری مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے بوڑھے صحابہ کرام کا پورا ایک حلقہ لگا ہوا۔ جب میں داخل ہوا تو فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِّنْ أَصْحَابِ محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوری ایک محفل ہے، ایک پورا حلقہ ہے بیٹھے ہوئے سے۔ وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ، ان میں ایک نوجوان ہے، اکحل العین، سرمدی آنکھوں والا، جیسے اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، براق الثنایا، جس کے دانت چمک رہے ہیں، گٹکا کھا کر کے تمہارے دانت دیکھنے جیسے نہیں ہے، یہ ایسے ہیں براق الثنایا، ان کے دانت چمک رہے ہیں۔ اور کلما اختلفوا فی شیء، وہ صحابہ کرام ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دین کے مسئلوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب مسائل آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے، تو اختلاف ہوتا۔ کلما اختلفوا فی شیء، گفتگو کے دوران، ڈسکشنز کے درمیان جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا، اور ایک مسئلے میں کلما، اذا نہیں، کلما، جب یعنی جو مسائل پیش کیے جاتے ان میں اکثر بھی اختلاف ہوتا، اور جیسے اختلاف ہوتا بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے تو یردوا الی الفتى، ایک نوجوان تھا اس مجلس میں، اسی کی طرف اس مسئلے کو ریفر کر دیتے تھے، جناب آپ حل کیجیے، اور وہ اس مسئلے کو چٹکوں میں حل کر دیتا تھا۔ میں نے بڑی حیرت سے، جو میرا کمپینین تھا، ساتھی تھا، کہ رہن دو بھائی، رہن دو بھائی۔ فقلت لجلیسی، I told my companion، جو میرے ساتھ تھا، میں نے اس سے کہا من هذا، کوئی سی کون ہے یہ؟ تمام صحابہ کرام مسائل میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا حل یہ نوجوان پیش کرتا ہے، کون ہے یہ؟ کوئی سی بولے نہیں جانتے، معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل، وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ اس وقت میں نے سنا کہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں، سمیت، ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان قیامت کے دن
اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے ساتھ، دیکھیں ایک چیز ہے، اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے، تو عرش ہے، عرش کا سایہ ہے، جی عرش مخلوق ہے نا، تو عرش کا سایہ ہے۔ اب عرش کے سائے میں منبر لگے ہوئے ہیں، یہ تو منبر صوفے وغیرہ کے ہیں جس پر امام کھڑا ہوتا ہے، پتھر اتر کا ہوتا ہے، وہ منبر ہے نور کے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نور کا منبر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تصور، ایک ہلکا سا تصور آ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ نور کا منبر ایسا ہوتا ہے۔ الا منابر من نور، نور کا منبر، ایک تو عرش کا سایہ، فی ظل عرش الرحمن، رحمان کے عرش کا سایہ، اس سائے کے نیچے نور کے منبر، اور اس نور کے منبر پر بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ یا دو دو تین تین مہینہ اگر صاحب فراش ہوگا کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے، کیا ہے؟ کون ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کون ہو تم مسلمان ہو؟ المتحابون فی اللہ، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم کی غالباً ایک روایت ہے کہ ایک آدمی چلا، دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، اس گاؤں سے اس گاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اسے پوچھو، سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، زار اخل، اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جہاں یہ فرشتہ کھڑا ہوا تھا انسانی شکل میں، یہ پہنچے، روکا، این تريد، کہاں جا رہا ہے؟ این تريد، کہاں جا رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے میرا ایک بھائی وہ جو گاؤں ہے اگلا وہاں ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں اس سے۔ کہا کہ ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا کوئی احسان اس نے تم پر کیا ہے کہ اس احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے تم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ بولے نہیں بھائی، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت، اور اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اس سے محبت ہونے کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا تو سن لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ چیز تو کوئی حاصل ہی نہیں کرنا چاہ رہا، اتنی بڑی نیکی، یعنی نور کے ممبروں پر آپ کو نہیں بیٹھنا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، چند شاعر اسلام لے کر بیٹھ گئے اور سمجھ رہے کہ یہ پورا اسلام ہے، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ خالی اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اس سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، چلیے اس حدیث پاک سے کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اختلاف ہو، مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے، جی کلما اختلف کچھ نہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ہو جائے تو حدیث جو جانتا ہو، متخصص ہو حدیث میں، اس کی طرف معاملے کو ریفر کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل متخصص ہیں، جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں، لہذا جب بھی مسائل میں اختلاف ہوتا ریفر کر دیا جاتا کہ معاذ بن جبل ان مسائل کو حل فرمائیں، جی کلما اختلفوا فی شیء یردوہ الی الفتویٰ، بڑے عالم کے پاس مسائل کو ریفر کیا جائے۔ ہر ایرے گہرے سے شریعت کے مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں، بڑی ٹوپی، بڑا ٹوپا، بڑے جبے، بڑے قبے، جبوں اور قبوں سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے آپ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں آپ کیا بولتے ہیں، نوجوان سے حضرت معاذ بن جبل سے۔ اس کو ایک بات معلوم نہیں کہ علم کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ عمر والا ہو تو زیادہ علم والا ہوگا،